ماشاءاللہ میں جب بھی آپ لوگوں کے پروگرام میں آتا ہوں مجھے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت ایک محفل سجاتے ہیں آپ لوگ کے سارے پڑوسی مل کر بیٹھتے ہیں. تقریباً آپ لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے قریب رہنے والوں کے ساتھ ایک اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی جائے اور اچھا میسج دیا جائے. کانگریچولیشن فار آل آف یو جو یہ انتظام کرتے ہیں. نایاب بھائی ماشاءاللہ اس میں بڑا کردار ہے, عرفان بھائی اور بھی لوگ ہیں, حسان بھائی اس میں کردار ادا کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج میرا ٹاپک بھی یہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں, کتنی بڑی شخصیت ہیں. آج بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. آپ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے بالکل برابر میں ایک موچی رہتا تھا, اور موچی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو دیر سے گھر آتا, مچھلی لے کر آتا یا گوشت لے کر آتا, اور جب وہ کھاتا اس کے بعد شراب پیتا, اور شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا. اب ذرا غور کریں کہ وقت کے امام ہیں, کتنی عبادتیں کرتے ہوں گے, کتنا مطالعہ کرتے ہوں گے, فتویٰ لکھنے کے لیے کانسنٹریشن کتنا چاہیے. شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. اسٹوڈنٹ سے پوچھے جب ان کو امتحان کی تیاری کرنی اور برابر میں شور ہو رہا ہو, وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا. جس کو کانسنٹریشن ریکوائرڈ ہے نا, اس کے لیے اس کی کل کرتا ہے کانسنٹریشن کو شور و غل. آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں, وہ بیچارہ اس کا سارا, خاص طور پہ جو کریٹیوٹی مائنڈ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو سارا سسٹم ہی آؤٹ ہو جائے گا. اب جس کو فتویٰ لکھنا ہے, جس کو دین کی کتابیں لکھنی ہے, جس کو کتنا بڑا کردار ہے امام اعظم کا. اب برابر میں موچی کون ہے؟ جو روز شراب پی رہا ہے, روز شور و گل کر رہا ہے. اچھا کئی راتوں تک یہ سلسلہ جاری ہے, امام اعظم برداشت کر رہے ہیں. ایک وقت ہوا کہ ایک رات ہمسائے کی آواز نہیں سنی. اچھا ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا کہتا جان چھوٹی, لگتا ہے مر گیا, جان چھوٹ گئی. امام اعظم کہہ رہے بندہ کدھر گیا, آج اس کی شور کی آواز کیوں نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. آپ نے معلومات کی کہ بھائی یہ کیا ہوا, یہ پڑوس سے آج کوئی شراب پینے کے بعد کوئی شور و غل کی آواز نہیں, کوئی گل گپاڑا نہیں. تو پتہ چلا صبح کسی نے بتایا کہ کل رات اس کو شراب پی کے کہیں نکلا ہوگا, سپاہیوں نے پکڑ لیا اور لے کر اس کو بند کر دیا. اچھا پھر ہم ہو تو کیا کہیں, چلو بھائی جان چھوٹی. اللہ اکبر, دل کیسا ہوتا تھا اللہ والوں کا, سبحان اللہ. آپ پہنچ گئے کوتوال کے پاس, امام اعظم خلیفہ کے پاس پہنچے. جیسے ہی خلیفہ کو پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرے پاس ہے, وہ دروازے پر آیا اور آپ کی سواری کی لگام, اگر اونٹ پر تھے تو اس کی لگام تھامی, بڑے ادب سے شاہی دربار میں لایا. کہ حضور آپ نے کیوں کرم کیا؟ آپ کہتے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. اتنا بڑا مرتبہ تھا امام اعظم کا. امام اعظم فرماتے ہیں میرا ایک موچی کسائی تھا, موچی میرا پڑوسی ہے, اور رات تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے, میں اس کی آزادی کے لیے آیا ہوں. اس کی آزادی کے لیے امام اعظم خلیفہ کے پاس پہنچ گئے. تو خلیفہ کہتا ہے حضور آپ آرڈر بھجوا دیتے, آپ یہاں تک آ گئے. حضور صرف اس کو نہیں, کل رات جتنے لوگ پکڑے سب کو آزاد کر دیتا ہوں, آپ نے قدم رکھے میرے پاس, سارے قیدی آزاد کر دیے اس نے. امام اعظم نے موچی کو لیا اور واپس گھر کی طرف. اللہ اکبر, آپ سوچیں اس موچی کا کیا حال ہوا ہوگا. امام اعظم فرماتے ہیں کیا میں نے کوئی تمہیں تکلیف دی ہے آج تک؟ کہتا حضور آپ نے تو تکلیف نہیں دی, آپ نے تو احسان کیا ہے, میری مدد فرمائی ہے. اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزا دے, آپ نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا. اور اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی, گناہوں سے باز آیا, شراب سے توبہ کی اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ ایک واقعہ ہے. مگر کیوں کیا امام اعظم نے ایسا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. ایسا کیوں کیا بھائی, معاف کیوں کیا اس کو, اس کی مدد کیوں کی؟ وہ تو تنگ کرنے والا تھا. دیکھیں یہی بات میرا اور آپ کا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. پہلے اگر میں اس کا انعام بتا دوں نا, کام بعد میں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ انعام بہت بڑا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو کوئی یہ 3 کام کر لینا, اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا اور اس کا حساب آسانی سے لے گا. سچ بتاؤ جس کے 2 یہ کام ہو جائیں, اس کے بعد اگلی 3 کوئی بھی کام ہو نا, بندہ کہ یار کام جو بھی ہے میں کر لوں گا, اتنا بڑا انعام ہے. چلو میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے سمجھاتا ہوں. اگر آج عرفان ناز بھائی بڑے بلڈر ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو اور نوازے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اعلان یہ نہیں کر رہے. میں ان کی طرف سے اگر اعلان کر دوں آج کہ بھائی میں 2 یا 3 کام بتاؤں گا, عرفان بھائی کہہ رہے ہیں جو یہ 3 کام کر لے اس کو جنرل سوسائٹی میں پلاٹ مل جائے گا. آپ بولیں گے کام جو بھی حضرت پلاٹ بتائیں کون سا ہے؟ 3 کام کے بعد پلاٹ, وہ بھی جنرل سوسائٹی میں. مجھے بتاؤ جنرل سوسائٹی کا پلاٹ بڑا ہے, میں تو نبی پاک کا وعدہ بتا رہا ہوں, اللہ جنت میں گھر دے گا. تو پھر تو وہ 3 کام تو کوئی بڑی چیز بنتے ہی نہیں نا. اور وہ 3 کام ایسے نہیں ہے کہ 2 ہاتھ کاٹ دو, 1 پیر کاٹ دو یا اپنے بچے کو ذبح کر دو. نہیں, ویری ایک طرح سے ایزی ہے, ایک طرح سے مشکل ہے. وہ 3 کام اب سن لو آپ, اگر آپ کو بھی چاہیے آفر قبول ہے تو کر لو, اور میرے حساب سے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو,
جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ہائے ہائے, تینوں چیزیں ادھر کی ہیں بس. یہ نرم کرنا ہے, جس کا یہ نرم ہو گیا وہ تینوں کر لے گا. کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ پہاڑ ہے. ارے بھائی کیسے چھوڑ دوں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو بدلہ لینے کے لیے بیٹھا ہوں, جان لے لوں گا اس کی, چھوڑوں گا نہیں. ارے بھائی آپ کچھ اور مانگ لو, معاف نہیں کروں گا اس کو. ہم کچھ لوگوں کے لیے پہاڑ ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ دوسری بات کریں پلیز, کوئی اور ذکر کریں, معافی والی بات نہ کرو, بدلہ تو لوں گا. شاید ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور جنہوں نے یہ حدیثیں سنی ہیں, جنہوں نے معافی کے فضائل سنے ہیں, جن کی زندگی میں معافی چلتی رہی ہے, جن کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے, وہ تو کہیں گے یار اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے جتنا بڑا انعام ہے. تو امام اعظم نے یہی تو کیا نا, محروم کیا تھا, تکلیف پہنچائی تھی. کتنا درد ہوتا ہوگا یار, یہ کہنا آسان ہے. آپ میں سے بھی اگر کسی کو ایسا پڑوسی مل جائے جینا مشکل ہو جاتا ہے, مگر عدالت میں جا کے اس کو رہا کرا کے لے آئے. اور یہی میرے پیارے اسلام بھائی آج میرا ٹاپک ہے, کیونکہ آج میں نے سوچا کہ کون سے موضوع پر بیان کروں, تو میں نے سوچا آج سارے پڑوسی جمع ہیں, سوسائٹی کے لوگ جمع ہیں, میری شریعت پڑوسی کے بارے میں کیا کہتی ہے. آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے ان میں وہ بھی شخص شامل ہے کہ جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس تکلیف پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے. یعنی اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے اس میں کون ہے کہ جس کو پڑوسی کی تکلیف پر جو صبر کر رہا ہے, لڑتا نہیں. تھوڑا آگے آ جائیں, سارے اسلام میں تھوڑا آگے آ جائیں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیا خوب فرماتے ہیں, فرماتے یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے, یعنی میرا حق کے پڑوس یہ نہیں کہ میں نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی. فرمایا نہیں, کئی لوگ ہیں جو تکلیف نہیں دیتے, سامنے والا بھی نہیں دیتا. کمال یہ ہے کہ اگر کسی پڑوسی سے تکلیف پہنچے تو بندہ اس کے بعد بھی نرمی سے پیش آئے, یہ ہے حق کے پڑوس. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, غور سے سنیے. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ, اور ماں باپ سے بھلائی کرو, اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے, بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا. اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا, بڑائی مار. ان سب لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. پڑوسیوں کی دو کیٹیگری بیان کی, قریب کا پڑوسی بھی, دور کے پڑوسی سے بھی اچھا برتاؤ کرنا. میں بتاتا ہوں کہ قریب کا پڑوسی کون ہے, دور کا پڑوسی کون ہے. اس آیت کریمہ میں تفسیر احمدیہ میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد کون ہے, جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے. یہ کون ہے, یہ قریب کا ہمسایہ ہے. اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے میں تو رہتا ہے مگر گھر نہیں ملا ہوا. حقوق دونوں کے ہیں, قریب والے کے زیادہ, دور والے کے بھی ہیں. اچھا, لیکن ایک اور خوبصورت انداز سے بھی سمجھایا گیا کہ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے, اور جو پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ. ایک کیٹیگری یہ بیان ہوئی. دوسری تفسیر میں فرمایا کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے, اور پڑوسی ہو مگر مسلمان نہ ہو ہمسایہ وہ بھی ہے, وہ دور کا ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم بھی ہے نا, شریعت نے اس کا بھی حکم بیان کیا, اس کے بھی حقوق بیان کیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے سم ہے اس کے قبضہ قدرت میں جس میں میری جان ہے کہ مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں, اور وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے. اتنی وصیت فرماتے رہے صحابی, کہتے اتنی وصیت نبی پاک پڑوسی کے بارے میں فرماتے رہے کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آج پیارے آقا پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ عطا فرما دیں گے. یہ ہے میرا دین. اور آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے کہ پڑوسی تکلیف میں ہے تو آپ کو تکلیف ہو, آپ اس کی تکلیف میں کھڑے رہیں. گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو جائیں, خوشی پہنچی تو مبارکباد دیں. اور کمال دیکھیں کہ اگر گھر میں کوئی پھل آئے ہیں, میوے آئے ہیں, کھانا بنا ہے تو بھجوائیں اس کو, اور اگر نہیں بھجوا سکتے
تو پھر اس کے جو باقیہ جات ہوتے ہیں، ہمارے آج کی زبان میں کہوں تو اس کے ریپرز ہیں، اس کے ڈبے ہیں، وہ باہر نہ رکھے کہ پڑوسی کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی سوسائٹی میں تو کچھ امیر لوگ ہیں، اتنا بڑا اس حوالے سے مسئلہ شاید نہ ہوتا ہو، لیکن بیان چونکہ لائیو جا رہا ہے، لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں، برابر میں پڑوسی کو پتا ہے کہ اس کے بچے کو وہ غریب ہے، اور ہمارے گھر میں کبھی برگر آ رہا ہے، کبھی پیزا آ رہا ہے، رات کو جناب رائڈز آ رہی ہیں، اور اگلے کو پتہ ہی ظاہر ہے اس کی وہ نہیں کھلا سکتا اپنے بچوں کو. تو شریعت میں ان چیزوں کو منع کیا گیا کہ اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ دو. اگر آپ نے کھانا بنایا تو شوربہ زیادہ بنائے تاکہ پڑوسی کو بھی پہنچے. کیا پیارا مذہب ہے، کتنی پیاری تعلیمات ہیں، مگر آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں برابر میں رہتا کون ہے. شاید برسوں بعد پتہ چلتا ہے اچھا آپ بھی ہماری سوسائٹی میں، بعد میں چلتا ہمارے برابر میں ہی رہ رہا ہوتا ہے، 2 گھر چھوڑ کے یہی بھائی رہ رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقات 5 سال بعد کہیں ہو گئی. اچھا ملتے تھے پتہ نہیں تھا پڑوس میں، بلڈنگوں میں رہتے، لفٹ پہ ملاقات ہوتی ہے، اچھا آپ کہاں آئے، کس سے ملنے آئے؟ ملنے نہیں آئے، اس بلڈنگ میں ہی رہتا ہوں. اچھا رہتے اسی بلڈنگ میں، میرے پڑوسی ہیں. یہ کیا ہو گیا، اتنی دوری. شریعت کہہ رہی ہے کہ نبی پاک جب یہ پڑوسی کو حقوق بیان کر رہے تھے، صحابہ کہتے اتنے حق بیان ہوئے کہ ہم نے سوچا نبی پاک وارث کا بھی اعلان کر دیں گے، اور ادھر تو نام بھی نہیں پتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، پڑوسی جو ہوتا ہے نا، پڑوسی آپ کے میرے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوا، سب سے پہلے مدد کو کون آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے ریئیکٹ کون کر سکتا ہے؟ میں نہیں ہوں گھر پہ، اللہ نہ کرے، اور گھر پہ کچھ ہو گیا. آپ کے گھر پہ بھائی بہن سب دور رہتے ہیں، پڑوسی سے برابر میں ہیں، اور اسی سے لڑائی کی ہوئی ہے، اسی کو ناراض کیا ہوا ہے، اسی کو پریشان کیا ہوا ہے. غور کریں، یہ مصیبت میں کام آنے والے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برتاؤ ہو جاتا ہے. یار اس کے بچے سے غلطی ہو گئی، اس سے بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، مگر نہیں بدلہ لیں گے. اس نے گاڑی غلط پارک کی تھی، اب میں اس کے گیٹ کے سامنے گاڑی لگاؤں گا. اس نے کچرے کی تھیلی یہاں رکھی، اب میں جا کے رکھ دوں گا. یہ کیا ہے؟ آپ واقعات تو سنیں.